موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي رواية لمسلم: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم سامعین گرامی اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے 7 دنوں کا ایک ہفتہ بنایا اور ان 7 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک دن یعنی جمعہ کے دن کو ایک الگ اہمیت، ایک الگ فضیلت جو ہے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ کے دن کو سب سے بہتر اور افضل دن بتایا ہفتے کا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ ہفتے کی جو عید ہے وہ جمعہ کا دن ہے. گویا جس طرح سے سال کی 2 عیدوں کا ہم خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سے ہفتے کے ایک دن یعنی جمعہ کے دن کا بھی ہمیں خصوصی اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ یہ دن ہمارے لیے کسی عید سے کم نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہی باتیں معلوم ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان ھذا یوم عید، کہ بے شک آج کا یہ جو دن ہے یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. جعلہ اللہ للمسلمین، جسے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے بنایا. گویا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے کس کے لیے؟ جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، ان کے لیے ہے. اور یہ عید کا دن مقرر کون کیا؟ میں نے نہیں، کسی اور نے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے مقرر کیا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فمن جاء الى الجمعة فليغتسل، تو جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ جو ہے غسل کر کے آئے. جس طرح سے سال کی 2 عیدوں کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، جس طرح سے سال کی 2 عیدوں کے لیے ہم غسل کرتے ہیں، جس طرح سے سال کی 2 عیدوں کے لیے ہم خوشبو لگاتے ہیں، عمدہ اور اچھا لباس پہنتے ہیں،
بالکل اسی طرح سے جمعہ کے دن بھی ہمارا وہی رویہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہفتہ واری عید ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے یہ جو دن ہے ان دنوں کے اندر سب سے بہتر اور سب سے افضل دن جو ہے جمعہ کا دن ہے۔ ایک اور روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان یوم الجمعہ سید الایام، کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو ان روایات کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جمعہ کا دن ایک مسلمان کے لیے ہفتے کی عید ہوتی ہے، لہٰذا اس دن کے تئیں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جمعہ کے دن کی تیاری کا ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن کو ہمیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، جمعہ کے دن کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب سے بہتر اور سب سے عظیم دن ہے ہفتے کا۔ اور اسی طرح سے جمعہ کی عظمت، اس کے تقدس کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے، اور خصوصاً اس دن گناہ سے، فسق و فجور سے اور برے کاموں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ویسے تو ہفتے کے تمام ایام جو ہے اس لیے ہے کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اپنے آپ کو برائی سے، گناہوں سے، فسق و فجور والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، لیکن جمعہ کے دن جو ہے خصوصاً اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمیں جو ہے اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کوئی برائی یا کہیں ہم سے کوئی گناہ سرزد تو نہیں ہو رہا ہے جو شریعت کے مخالف سمت میں ہمیں لے جا رہا ہے، کہیں ہم سے کوئی ایسا کام سرزد تو نہیں ہو رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جو ہے گناہ میں ملوث ہو جائیں گے، جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ جمعہ کے دن، اس دن کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اس چیز کا حکم دیا کہ جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اپنے تمام معاملات کو چھوڑ دیا جائے اور سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف اور جمعہ کی نماز کے لیے ہمیں دوڑنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ جمعہ کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے، جب جمعہ کے لیے پکار لگائی جائے، ندا لگائی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑو۔ وذروا البیع، اپنے خرید و فروخت کو، اپنے معاملات کو پس پش ڈال دو، اپنے معاملات کو چھوڑ دو اور تم کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، یہی اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے اگر تم اس چیز کو جانو۔ یعنی اگر تم جمعہ کے لیے اذان کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف دوڑتے ہو، اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑتے ہو اور اپنے خرید و فروخت کو، اپنے بیع و شراء کو اور اپنے تمام معاملات کو پس پش ڈالتے ہو، تو اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور اسی میں تمہارے لیے رہنمائی ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جمعہ کے دن کی ترغیب دلائی کہ جب جمعہ کا دن آئے تو تم ایسا کرنا، تم یہ کام کرنا، تم یہ کام کرنا۔ اور جو لوگ جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں، جو لوگ جمعہ میں تاخیر سے آتے ہیں، یا جو لوگ سرے سے جمعہ کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، جمعہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سخت وعید سنائی ہے، انہیں ڈرایا ہے، انہیں دھمکایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کا خوف کھانا چاہیے، لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، جو لوگ جمعہ کو چھوڑتے ہیں انہیں جو ہے اللہ رب العالمین کا خوف کھانا چاہیے۔ او لیختمن اللہ علی قلوبہم، اور اگر وہ خوف نہیں کھاتے ہیں، اگر وہ لوگ جو ہے جمعہ کے دن تاخیر سے آتے ہیں، جمعہ کو اہمیت نہیں دیتے، تو ایسی صورت میں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔
ثم ليكونن من الغافلين، پھر وہ جو ہے غفلت کا شکار ہو جائیں گے، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے، اور پھر انہیں اس چیز کی ہدایت اور انہیں اس چیز کی توفیق نصیب نہیں ہوگی کہ وہ جمعہ کے لیے جو ہے آئے اور جمعہ کی نماز کو ادا کرے۔ ایک اور روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقد حممت ان آمر رجلا یصلی بالناس، میرا دل چاہتا ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں کسی دن کسی آدمی کو یہ حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، پھر میں جاؤں اور مدینہ کی گلیوں میں گھوموں، مدینہ کی گلیوں میں تلاشوں، اور جو لوگ جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں ان کے گھروں سمیت ان کو جلا ڈالوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا یہ دل چاہتا ہے، میری تمنا، میری آرزو یہ ہے کہ جو لوگ جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں میں انہیں جلانا پسند کرتا ہوں۔ میں کسی آدمی کو یہ حکم دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں جو ہے ان لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالوں جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کے ذریعے سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی، ہمیں دھمکایا ہے کہ جو لوگ پیچھے رہتے ہیں ان کے حق میں جو ہے کوئی چیز بہتر نہیں ہے، بہتری اسی میں ہے، انسان کی بھلائی اسی میں ہے، انسان کی رشد و ہدایت اسی میں ہے کہ جب جمعہ کے لیے جمعہ کا دن آ جائے تو جمعہ کی تیاری کرے اور جلد از جلد جو ہے مسجد میں آ کر امام کے خطبے کو سننے کی کوشش کرے اور جمعہ کے اندر جو ہے حاضر ہونے کی کوشش کرے۔ جمعہ کی اتنی ساری فضیلتیں، جمعہ کی ترغیب اور جمعہ کی ترغیب کے بعد اب ہم یہ جانتے ہیں کہ کچھ کام ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے تعلق سے ہمیں بتائے ہیں جنہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور کچھ کاموں سے منع کیا ہے جس سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ اور بدقسمتی سے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے، خصوصاً خطبے کی حالت میں یا جمعہ کے دن، ہم وہ کام اچھی طرح سے کرتے ہیں اور جانتے بوجھتے بھی ہم جو ہے ان کاموں سے باز نہیں آتے۔ آج کے اس خطبے کے اندر انہی کچھ مختصراً احکامات کو جو ہے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو جمعہ کی سنت ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ جب جمعہ کا دن آئے تو تمہیں جو ہے اچھی طرح سے غسل کرنا ہے، موجود اپنے پاس جتنی استطاعت کے مطابق جو بھی خوشبو ہو وہ لگانا ہے، سر کے اندر بالوں میں جو ہے تیل لگانا ہے، اچھا اور عمدہ لباس پہننا ہے، سرما لگانا ہے، اسی طرح سے مسواک وغیرہ کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ سنتیں ہیں جمعہ کے تعلق سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جنہیں ہر مسلمان کو، ہر مومن کو کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یغتسل رجل یوم الجمعہ، کہ جو کوئی بھی شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، استطاعت کے مطابق ضرورتوں سے فارغ ہوتا ہے، طہارت کو اپناتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنٍ، اور اسی طرح سے اپنے بالوں کے اندر تیل لگاتا ہے، او یمس من طیب بیتہ، یا وہ خوشبو لگاتا ہے، چاہے وہ گھریلو خوشبو ہی کیوں نہ ہو، ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین، پھر وہ جمعہ کے لیے آتا ہے، جمعہ کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو دو لوگوں کے درمیان جو ہے جدائی کا سبب نہیں بنتا، ثم یصلی ما کتب لہ، پھر وہ نماز پڑھتا ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، ثم ینصت اذا تکلم الامام، پھر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے جب امام جو ہے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، جب امام وعظ و نصیحت کر رہا ہوتا ہے، ایسی صورت میں وہ جو ہے خاموشی اختیار کرتا ہے، الا غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى، تو آج کا یہ جمعہ اور اسی طرح سے آنے والا جمعہ، اس جمعہ کے درمیان یعنی اس ہفتے کے درمیان انسان کی جو کچھ بھی غلطیاں ہوگی اللہ رب العالمین اسے جو ہے معاف کر دے گا۔ بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ اسے جو ہے کبائر سے، جو بڑے گناہ ہیں ان سے جو ہے بچنا ہوگا تو اللہ رب العالمین جو ہے اس سے سرزد ہونے والے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ تو ہو گئی بخاری کے الفاظ۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے کچھ الفاظ کا اور اضافہ کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ الا غفر له ما بینه وبین الجمعہ، کہ اس کے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، وفضل ثلاثه ایام،
اور ساتھ ہی ساتھ جمعہ کے آگے اور 3 دنوں کا اضافہ کیا جاتا ہے، گویا کہ کل 10 دنوں کے گناہ جو ہے اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے جو حدیث پاک کے اندر اعمال بتائے گئے، پہلے تو غسل کرے، دوسرا کہ اپنی طہارت حاصل کرے جتنی اپنی استطاعت ہے، بالوں میں تیل لگائے، خوشبو لگائے، اسی طرح سے جمعہ کے لیے آئے، اور جو 2 لوگوں کی جدائی کا جو تذکرہ ہے اس کے متعلق شراح حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ 2 لوگوں کے درمیان سے گردنوں کو پھلان کر جو ہے وہ آگے نہ بڑھے۔ یعنی بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب مسجدوں کے اندر اگلی صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے تو اس جگہ کو پر کرنے کے لیے لوگ ایک لوگوں کی گردنوں کو پھلان کر جو ہے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ جو اگر گردنوں کو نہیں پھلانتا ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز داخل ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم جمعہ کے لیے بیٹھے تو ہم جو ہے پہلے اگلی صفوں سے صفوں کی درستگی اور جگہوں کے پر کرنے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسرا عمل یہ ہے کہ جمعہ کے لیے ہمیں جلدی آنا چاہیے، خصوصاً امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے ہمیں جو ہے جمعہ کے لیے مسجد کے اندر تشریف لانا چاہیے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد بس جماعت کے وقت پہنچنا جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ جمعہ کے دن خطبہ سننا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ خطبے کو وہ مقام دینا چاہیے، اس لیے کہ ہفتے میں ایک دن ملتا ہے جس کے اندر امام جو ہے لوگوں سے وعظ و نصیحت کرتا ہے، ایک دن ملتا ہے جس کے اندر امام جو ہے جو خطیب ہوتا ہے وہ لوگوں کو کتاب و سنت کی باتیں بتاتا ہے، ایک دن ہوتا ہے اور وہ بھی مکمل ایک دن نہیں، کچھ ہی لمحے ہوتے ہیں، مان لیجئے آدھا گھنٹہ پکڑ لیجئے، تو آدھے گھنٹے کے ڈیوریشن کے لیے ہم اپنے پورے جمعہ کے ثواب کو گھلاتے ہیں، پورے جمعہ کے ثواب کو ہم جو ہے ویسٹ کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم آرام سے چلے جائیں گے، جمعہ کی نماز پڑھنا جو ہے اصل ہدف ہوتا ہے، نہیں، بلکہ جمعہ کے دن اصل ہدف اور اصل مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ خطیب جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے خطبے کو سننے کی کوشش کریں، اور جو وہ کتاب و سنت کی باتیں اپنے خطبے کے ذریعے سے ہمیں بتاتا ہے ان باتوں کو جو ہے وہ عمل میں لانے کی کوشش کریں، اسے اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ رب العالمین خود حکم دے رہا ہے کہ جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو تمہارا رویہ، تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی جلد از جلد تم مسجد میں آنے کی کوشش کرو اور اپنی خرید و فروخت کو، اپنے دنیاوی معاملات کو پیچھے چھوڑ دو۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جمعہ کے اوقات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا 5 چیزوں میں، کہ جو شخص پہلے وقت میں مسجد میں تشریف لائے گا اسے اونٹ کے برابر ثواب ملے گا، جو شخص دوسرے وقت میں مسجد میں تشریف لائے گا جمعہ کے لیے اسے ایک گائے کی قربانی کے برابر ثواب ملے گا، جو شخص تیسرے وقت میں آئے گا تو وہ شخص جو ہے اسے ایک بکری کے ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، جو شخص چوتھے نمبر پر آئے گا، چوتھے وقت میں آئے گا، اسے جو ہے ایک مرغی کے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو 5ویں وقت میں آئے گا، جو آخری وقت ہے اس میں جو آئے گا اسے ایک انڈے کے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتوں کو تقسیم کر کے یہ بیان فرمایا کہ جو شخص جتنا جلدی آئے گا، جو شخص جتنا پہلے آئے گا اسے اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا، اور جو شخص جتنا تاخیر کرے گا اس کے ثواب میں جو ہے کمی کی جائے گی۔ اور جو علماء ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو وقت جو شروع ہوتا ہے جمعہ کا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، وہ طلوع شمس کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یعنی صبح سے۔ اگر آج کے ٹائم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یوں سمجھ لیں کہ 7 بجے سے جمعہ کا وقت جو ہے شروع ہوتا ہے، تو جو اب وہاں سے جو ہے 1 بجے تک کا جو موقع ہے، 1 بجے تک کا جو ٹائمنگ ہے، اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور اس حساب سے جو ہے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کس وقت میں داخل ہو رہے ہیں اور ہم کتنے ثواب کے، اجر و ثواب کے مستحق بن رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھتے سورج طلوع ہو جاتا تو وہ جمعہ کے لیے جو ہے مسجدوں میں آ کر بیٹھ جاتے تھے اور اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں مصروف ہو جاتے تھے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا۔ ہمارا معمول کیا ہے؟
خطبہ ختم ہونے پر ہے پھر بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ آئے جا رہے ہیں، اور کچھ اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو ایسی توفیق دی ہوتی ہے کہ جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر چڑھتا ہے تو فرشتے جو دروازے میں رجسٹر لے کر کھڑے رہتے ہیں، رجسٹر لے کر بیٹھے رہتے ہیں، جو آنے والوں کا نام لکھتے ہیں، جب امام ممبر پر چڑھ جاتا ہے تو وہ رجسٹر جو ہے بند کر دیتے ہیں، اپنے اس رجسٹر کو سمیٹ لیتے ہیں اور پھر وہ بھی آ کر جو ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم پہلے آتے ہیں تو ایسی صورت میں فرشتوں کے جو رجسٹر رہتے ہیں اس کے اندر ہمارا نام چڑھ جاتا ہے، اس لسٹ میں ہمارا نام آ جاتا ہے، اور اگر ہم تاخیر سے آتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اس فضیلت سے جو ہے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن خصوصاً اس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے، بتاتے ہوئے بسا اوقات افسوس ہوتا ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو مسلمان جو ہے اس کے اندر ایک الگ ہلچل مچ جاتی ہے۔ رمضان کے ابتدائی کچھ دنوں تک جو ہے وہ قرآن کھول کر اس کی تلاوت کرتا ہے، اور رمضان کے گزرنے سے پہلے اس کے وہ جو ہلچل مچی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر جو ایک چیز جو ابھری ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے گی، وہ چیز جو ہے رمضان کے جاتے جاتے ختم ہو جاتی ہے۔ اور جیسے ہی رمضان گزرا، شوال کی 1 تاریخ آ گئی، مسلمان نے عید منا لی، تو اس کے بعد جو ہے قرآن بند ہو کر طاقتوں میں رہ جاتے ہیں اور سارا سال وہ ویسے ہی پڑے رہتے ہیں، کسی کو جو ہے نکال کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف پڑھنے کی جو فضیلت بتائی وہ یہ کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے آنے والے جمعہ تک اس کے لیے نور پیدا کیا جاتا ہے، یعنی وہ نور کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے سورہ کہف پڑھنے کی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو صرف رمضانی مسلمان نہیں بلکہ ہر سیزن کا مسلمان بنا، اور ہمیں ہر سیزن میں ہر دن جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن خطبے کے درمیان ایک اور چیز ایسی ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، ہمیں روکا ہے، وہ یہ کہ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کچھ لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کسی سے باتیں کرتے ہیں، کسی کو اشارے کے ذریعے سے خاموش کراتے ہیں، کسی سے اشاروں میں بات کرتے ہیں، اور کسی کی مذاق بھی اڑاتے ہیں، کبھی آنکھوں کے اشاروں سے، کبھی منہ سے، کبھی ہنس کے، کبھی اور کئی طرح سے۔ اور بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ نازیبہ حرکتوں میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ لوگ جو ہے یہ جو قالین بچھی ہوتی ہے اس پر کسی چیز سے کھیلتے ہیں، چاہے پھر وہ اپنے ناخن کاٹنا ہو انگلیوں کے ذریعے سے ہی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے ان نازیبہ حرکتوں میں شامل ہے جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت، کہ جب تم جمعہ کے دن اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی صاحب کو، اپنے کسی ساتھی کو یہ کہتا ہے کہ خاموش رہو، اس حالت میں کہ امام جو ہے خطبہ دے رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فقط لغوت، گویا کہ تم نے لغو کام کیا، تمہارے جمعہ کا ثواب پورا ڈوب گیا، تمہیں جو ہے جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا، کہ جس نے کسی کنکری کو بھی چھوا تو گویا کہ اس نے بھی لغو کام کیا، اس کے بھی جمعہ کا ثواب چلا گیا۔ یہاں پر شراح حدیث جو علماء ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مَسَّ الْحَصَى اس لیے کہا، اس لیے کہ کنکری جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر انسان اسے چھوتا ہے، اس سے کھیلنے لگ گیا، تو امام کیا کہتا ہے، اس پر جو ہے اس پر جو ہے اپنے ذہن کو جو ہے اس طرف نہیں لے پائے گا، اس کا ذہن جو ہے ڈائیورٹ ہو جائے گا، وہ کسی اور چیز میں لگ جائے گا۔ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ کنکڑی کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو ایمان کے خطبے کو سننے کے درمیان عار بنتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ تمام چیزیں جو ہے اس چیز میں داخل ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کسی کو اشارے کے ذریعے سے بات کرنا، کسی کی مذاق اڑانا، یا کسی کے کئی اور چیزوں کے ذریعے سے کھیلنا، یا قالین پر گرے ایک کچرے یا دھاگے کو اٹھانا،
یہ تمام چیزیں جو ہے لغو میں شامل ہو جاتی ہے، اور ایسا کرنے سے انسان جو ہے اپنے جمعہ کے ثواب سے جو ہے جمعہ کا ثواب جو ہے اسے نہیں ملتا۔ اور اسی طرح سے بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کال آتا ہے تو لوگ جو ہے فون اٹھا کر جو ہے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، گویا کہ ان کے نزدیک خطبے کے درمیان بیٹھنے کے باوجود بھی ان کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہے، اور کچھ لمحے کے لیے جو ہے وہ اپنے اس وقت کو قربان نہیں کر سکتے۔ یہ کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ جس نے اپنے کسی ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ تو گویا کہ اس نے لغو کام کیا، تو کہاں تک یہ درست ہے کہ موبائل پر اگر کال آئے تو مسجد سے باہر نکل کر جو ہے خطبہ چالو ہے مسجد سے باہر نکل کر گفتگو کر رہے؟ حتیٰ کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے اور اس چیز پر ہمیں غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے ہمیں روک رہے ہیں ہم انہی کاموں کو کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ چاہے جمعہ ہو یا جمعہ کے علاوہ اور کوئی موقع ہو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی وعظ و نصیحت کرتے یا انہیں جو ہے دین کے کچھ احکامات کے بارے میں بتاتے، چاہے وہ قبرستان میں ہی کیوں نہ رہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے بیٹھ جاتے تھے کہ گویا کہ ہمارے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، کہ اگر ہم حرکت کریں تو جس طرح سے وہ چڑیا اڑ جائے گی۔ تو ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے بیٹھتے تھے تو ہمارے گویا کہ ہم ایسا بیٹھتے تھے کہ ہم بالکل بھی کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے، ہم کسی چیز کو چھوتے تک نہیں تھے، بلکہ ہمارا پورا کا پورا ذہن جو ہے اس طرف ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں ہم اس چیز کو سنیں اور اسے جو ہے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل تھا، اور ہمارا عمل جو ہے اس کے مکمل طور پر اس کے برخلاف ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز جس کے ذریعے سے ہمیں منع کیا ہے وہ یہ کہ ہم جو ہے گردنوں کو پھلان کر آگے بڑھ جائیں۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ جب ہم جمعہ کے لیے آئے تو پہلے اگلی صفوں کو مکمل طور پر جو ہے اگلی صفوں کو درست کریں، اگلی صفوں میں جگہ خالی نہ چھوڑیں، اور پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرنے کے بعد جو ہے پچھلی صفوں میں کھڑے۔ اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے، اس لیے کہ اگر اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے اور لوگ پیچھے بیٹھ رہے ہیں تو انسان کو جو ہے اس جگہ کو پر کرنے کے لیے مجبوراً کسی کی گردن پھلاننی پڑے گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی گردن کو پھلاننے سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے ایک اور برائی جو ہمارے اندر عام ہے، جو ہمارے اندر دیکھی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے قوت و طاقت رکھی ہے، جو نوجوانی یا جوانی کی عمر میں ہے، لیکن انہیں جو ہے آدھا گھنٹہ بیٹھنا بھی بغیر ٹیک کے جو ہے ان کے لیے بہت بھاری پڑ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حبوا کی طرف بیٹھنے سے منع فرمایا، حبوا سے منع کیا۔ جو علماء ہے وہ حبوا کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدمی کا اس طرح سے بیٹھنا کہ دونوں گھٹنوں کو کھڑا کرے اور اس کے گرد جو ہے اپنے ہاتھ سے ہلکا بنا کر جو ہے اس پر ٹیک لگائے، یعنی انسان جو ہے اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے سینے کے پاس لے کر آتا ہے، اور سینے کے پاس لانے کے بعد جو ہے اپنے دونوں ہاتھ کو جو ہے ان گھٹنوں کے ایسا باندھ کر جو ہے اس پر ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیٹھنے کو بھی منع فرمایا، اس لیے کہ جب ایک انسان اس طرح سے بیٹھتا ہے تو وہ جو ہے امام اور خطیب کے خطبے سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے نیند طاری ہو جاتی ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے اگر سو گیا تو بہت سارے خیر کے کاموں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت سارے خیر کے کاموں سے پیچھے کر دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے حبوا کی طرح بیٹھنے سے۔ تو اب یہ بتائیں کہ ٹیک لگا کر بیٹھنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ جگہ خالی ہے پھر بھی پیچھے جا کر بیٹھا جاتا ہے، ٹیکا لگایا جاتا ہے اور اسی طرح سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ یہ جمعہ کو جو ہے ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، جمعہ کے دن کو جو ہے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، خصوصاً اس خطبے کو بھی ہم بہت زیادہ معمولی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ایک امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے خاموشی سے اس خطبے کو سنے۔ اسی طرح سے ایک اور آخری بات جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جمعہ کے دن جن کاموں کے کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں
کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ جب درود کی بات آتی ہے تو اس میں بھی ہمارا معاملہ بڑی ہی کنجوسی والا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ثواب ملے تو ایسی صورت میں ہمارے ہونٹوں کو جنبش دینی ہوتی، اس لیے کہ جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ ہم دل میں پڑھتے ہیں، دل میں پڑھنا یہ جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دل میں پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کا اسے ثواب نہیں ملے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے ذریعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے قرآن پڑھتے ہوئے بھی اگر اپنے ہونٹوں کو جنبش نہیں دیتا ہے اور وہ دل کے دل میں قرآن پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ثواب اس کو ملے گا جو اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتا ہے، گرچہ اس کی آواز کم ہو۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سری نمازیں پڑھایا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو چپکا کر نہیں رکھتے تھے، من میں نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو جنبش دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے 10 گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی رہو مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جب تم درود بھیجتے ہو تو تمہاری جو درود بھیجا ہے وہ مجھ پر لوٹائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے ممکن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے زمین پر اس چیز کو حرام قرار دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو، انبیاء کے بدن کو جو ہے سڑائے، گلائے۔ اور بعض روایات کے ذریعے سے یہ بات سامنے آتی ہے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو مجھ پر میری روح کو لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کے درود کا میں جواب پیش کرتا ہوں، اس کے درود کا میں جواب بھی دیتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بھی بہت ساری فضیلت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے اندر اس چیز کو وضاحت فرمایا کہ خصوصاً تم جمعہ کے دن جو ہے مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو۔ اور آج یہ تمام برائیاں جو ہے ہمارے اندر موجود ہیں کہ ہم جو ہے نہ درود پڑھتے ہیں، نہ اسی طرح سے خیر کے کاموں میں پڑھتے ہیں، نہ خطبے کو ہم سیریس لیتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے اندر ہم تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس خطبے کے اندر بیان کی گئی جو برائیاں ہیں اس پر ہم نظر ڈالیں، اپنے گریبان پہ جھانکیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا عمل کس حد تک شریعت کے موافق ہے اور کس حد تک ہمارا عمل شریعت کے مخالف ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات جمعہ کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں ان احکامات کو سمجھنے کی اور ان احکامات پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے، حق بات سننے کا حق و عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو مرتے دم تک ایمان و اسلام پر قائم و دائم رکھ۔ الہ العالمین جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ الہ العالمین ہم میں جو مریض ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہے تو انہیں روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے، الہ العالمین تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو وفات پا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، ان کی قبروں میں ان کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برحیم رحیم۔